بہار کے شہر مظفرپور میں وقف مافیاؤں کے ذریعے وقف کی املاک پر غیر قانونی قبضے کے خلاف 21 جولائی کو نماز جمعہ کے بعد احتجاج کر رہے نمازیوں پر پولیس اور ضلع انتظامیہ کی مبینہ بربریت کے خلاف آج دہلی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ یہ احتجاجی مظاہرہ جنتر منتر پر واقع بہار کے حکمراں جنتا دل یو کے دفتر کے باہر ہوا، جس میں وقف مافیاؤں کی ملی بھگت سے نمازیوں پر بے رحمی کے ساتھ کی گئی پولیس کارروائی اور بربریت کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ پولیس اور پرشاسن نے بربریت کی حد کر دی۔ جو کام امریکہ اور اسرائیل کرتے ہیں اس کے فنڈے پر یہ عمل ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہار کی گورنمنٹ کو گرانے کا پورا بندوبست کیا گیا ہے۔ اگر بہار کی گورنمنٹ نتیش کمار سرکار اس پر اہمیت نہیں دے گی تو بہت جلد ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی حکومت گر جائے گی، اور اس میں اس پرشاسن کا ہاتھ ہوگا جس نے یہ کام کیا ہے۔ جو الزام لگائے ہیں، سب سے بڑی بات کہ غلط الزام لگایا ہے۔ مولانا کو پولیس نے کہا کہ یہ بھو مافیا ہے، جبکہ مولانا بھو مافیا کے خلاف لڑ رہے ہیں اور 6 سال سے لڑ رہے ہیں، اور 6 سال سے پرشاسن جو ان کا ساتھ دے رہا ہے دشمنوں کا، اور مولانا کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور پرشاسن نے یہ کہا کہ ہم کو ایسا کرنا پڑا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت مولانا تالا لگا رہے تھے اس وقت پرشاسن کہاں تھا؟ پولیس نے تحفظ اوقاف تحریک کے بانی شیعہ عالم دین مولانا سید محمد شبیب کاظم اور ان کے حامیوں، خواتین اور بچوں پر بھی لاٹھی برسائی اور انہیں زخمی کر دیا۔ مظاہرین ایسے پلے کارڈز اٹھائے تھے جن پر جنتا دل یو اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف نعرے درج تھے۔ دہلی کی شیعہ جامع مسجد کے امام جمعہ مولانا سید محسن تقوی نے اس سلسلے میں بہار کی حکومت پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت سمجھ لے کہ یہ صرف بہار کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے، اور پورے ملک کے علماء سراپا احتجاج ہیں۔ مولانا شبیب صاحب جس طرح سے وقت کی تحریک کو چلا رہے تھے اور پرامن تحریک چلا رہے تھے، ان کے ساتھ جس طرح سے پولیس نے برتاؤ کیا ہے، وہ برتاؤ جو ہے وہ چوروں اور ڈکیتوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ یہ پولیس جو ہے کبھی آتنکوادیوں تک کے ساتھ اس طرح سے نہیں الجھی، جس طرح سے اس بیچارے بیمار آدمی کے اوپر جس طرح سے انہوں نے لاٹھیاں چلائی ہیں، اس کے بچوں کو، ان کی بیوی کو جو ہے وہ زخمی کیا ہے، اور جس طرح سے گھر کو بالکل ہی تتر بتر کر دیا ہو، ہر سامان جو ہے اٹھا کے پھینک دیا گیا ہو، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے اوقاف کی حفاظت جو ہے وہ بہار سرکار کی نظر میں بہت بڑا جرم ہو۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ بہار سرکار یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف پٹنہ کا مسئلہ ہے یا صرف بہار کا مسئلہ ہے۔ اب اس وقت یہ پورے ہندوستان کا مسئلہ بن چکا۔ پورے ہندوستان کے علماء جو ہے وہ اس سلسلے میں آگے آ چکے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ مظاہرین نے کہا کہ ایک عالم دین پر ایسی بربریت سے ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور یہ بہار حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ مجرمین کا پتہ چلا کر اسے سزا دے۔ کس طریقے سے مولانا پر، ان کے گھر والوں پر، عورتوں پر، بچوں پر پتھراؤ کیا، لاٹھی چارج کی گئی ہے، ان کو مارا گیا ہے، ان کی تو جتنی سخت سے سخت الفاظ میں اور جتنی بھی پورے ہندوستان لیول پر اس کی مخالفت ہونا چاہیے، اور بہار کی اس گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے کہ جس کی پولیس نے ایک مظلوم کو اس طریقے سے پیٹا ہے کہ جن کے وہ ساتھی جو ان کا ساتھ دے رہے تھے ان کو پیٹا، اور چلیے ان کے گھر والے، ان کی بیوی نے کیا قصور کیا تھا، انہیں گھر میں گھس کر مارا گیا، ان کے بچے، چھوٹے بچے نے کیا قصور کیا تھا کہ جنہیں گھر کے اندر گھس کر کے دروازہ توڑ کر ان کے گھر کے اندر جا کر انہیں مارا گیا۔ ہماری نتیش کمار جی سے اور مانیہ پردھان منتری ہندوستان کی حکومت سے، مودی جی سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد اس کا چہرہ سامنے لائیں، جو مولانا پر ڈنڈا برسانے کا جن لوگوں نے حکم کیا، جن لوگوں کے آرڈر سے ڈنڈا برسایا گیا اور ان کی فیملی کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، یہ ہماری پوری قوم و ملت کے لیے، ایک خاص سمودائے کے لیے بہت ہی تشویشناک بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اس سے ہم بالکل معاف نہیں کریں گے۔ اگرچہ ریاستی حکومت اور ضلع انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ مشتعل ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کرنا پڑا، لیکن سینئر صحافی حسن کاظم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ ایک پورا غم ان لوگوں کا غصہ ہے مولانا کے خلاف، پورے لینڈ مافیا، پولیٹیکل نیکسس ہے اس میں، یعنی آرڈر، یہاں تک کہ پولیس والے کہتے ہیں کہ ان کو آرڈر اوپر سے آیا، تو کون اوپر؟ چیف منسٹر سے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ اس میں نتیش کمار ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں، اور اس میں ڈی ایم، ایس پی، ڈی ایس پی کے ہم کا سسپینشن چاہیے ہمیں۔ وی نیڈ دیئر سسپینشن۔ The way they have brutally attacked Maulana, his wife, his kids,
Even 5-year-old kids have been beaten up brutally. This calls for their resignation, suspension. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ مولانا شبیب کاظم اور ان کے حامیوں کو جلد رہا کیا جائے، ان پر لگائے گئے جھوٹے مقدمات واپس لیے جائیں اور اس معاملے کی تحقیقات کرا کے قصورواروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بعض مظاہرین نے بطور احتجاج جنتا دل یو کے دفتر کے باہر سائن بورڈ پر بھی سیاہی پوت دی اور نتیش کمار کی تصویر والے بینرز پھاڑ ڈالے۔ شمشاد کاظمی، سیر عالمی نیٹ ورک، دہلی۔